السلام علیکم ناظرین۔ محمد بن عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا مجاور تھا۔ اتفاقاً ایک دن یہ صورت پیش آئی کہ کھانے کے لیے میرے پاس 4 دن سے کچھ بھی نہ تھا۔ 4 دن کی بھوک سے حالت بہت کمزور ہو گئی، بس آب زمزم پر گزارا کرتا تھا۔ اسی حال میں ایک دن میں جا رہا تھا کہ سامنے ایک بٹوا جو راستے میں پڑا تھا مجھ کو ملا۔ میں نے اس کو اٹھایا۔ یہ ریشم کا بٹوا تھا اور ریشم کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ گھر لا کر جب میں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ موتیوں کا ایک خوبصورت ہار اس میں پڑا تھا۔ ایسے خوبصورت موتی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ہار کو بٹوے میں واپس رکھ دیا اور گھر سے نکلا۔ سامنے دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بٹوا جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گیا ہے۔ جو شخص اس کی اطلاع دے گا 5 اشرفیاں میں اس کو انعام میں دوں گا۔ یہ دیکھ کر میں نے بڑے میاں کو بلایا، گھر لے گیا، ان سے نشانات پوچھے، بتلانے پر وہ بٹوا ان کے حوالے کیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگے، حسب وعدہ 5 اشرفیاں مجھے دینے لگے۔ اس وقت ایمانی غیرت نے لینا گوارا نہ کیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انعام واپس کیا۔ اس نے کافی اصرار کیا مگر میں نے انعام نہ لیا۔ وہ چلا گیا، حالانکہ مجھے کھانے تک کچھ بھی میسر نہ تھا اور مجھے انعام کی ضرورت بھی تھی، لیکن میں ڈٹ گیا اور انعام واپس کیا۔ کچھ عرصہ بعد میں بحری جہاز پر سوار ہو گیا کہ اچانک طوفانی ہوا نے جہاز کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس ہوا نے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسافر سب ڈوب کر مر گئے، صرف میں اکیلا ایک تخت پر رہ گیا، اور یوں وہ تخت تیرتا ہوا ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے اصل عبرت انگیز داستان شروع ہوئی۔ قدرت کی کار فرمائیوں پر تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے جس کی امانت تھی وہ ہار اس کو واپس کر دیا تھا۔ چاہتے تو اس کو ہیلوں کے ذریعے جائز قرار دے سکتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا اور اس کا معاوضہ دنیا میں بھی دینا چاہا۔ کہتے ہیں کہ اس جزیرے میں لوگ آباد تھے۔ تختے سے اتر کر انہی کے پاس چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ سب مسلمان ہیں۔ ان کی نظر ایک مسجد پر پڑی تو وہ وہیں پر جا کر ٹھہر گئے۔ نمازی نماز کے لیے آئے تو ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے سمندر کے طوفان کا پورا واقعہ سنا دیا۔ لوگ ان سے مانوس ہو گئے۔ ان پر جب واضح ہوا کہ میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہوں اور قرآن مجید پڑھا سکتا ہوں تو لوگوں نے ان سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ پڑھانے کے سوا قرآن پاک لکھ بھی سکتا ہوں تب بھی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بچے چھوٹے بڑے میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی لکھائی سیکھ رہا ہے۔ خوب مجمع ہونے لگا۔ لوگ مجھے مالی امداد سے بھی نوازتے تھے اور ان کی دلچسپیاں میرے ساتھ حد سے بڑھنے لگیں، حتیٰ کہ ان کی شادی کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ سب ان کے پاس آئے کہ ہمارے ہاں ایک مالدار آدمی کی بچی ہے۔ اس لڑکی کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس کی شادی کسی اچھے آدمی سے وہ کرنا چاہتے تھے۔ ان سے بہتر شوہر اس عورت کے لیے کون ہو سکتا تھا، اس لیے اس کی شادی ان کے ساتھ کرا دی گئی۔ شیخ نے ان کی درخواست قبول کی اور شادی کر لی۔ جب شادی کی پہلی رات شیخ اپنی دلہن کے پاس پہنچے تو دلہن کے گلے میں وہ ہار دیکھا جسے شیخ نے مکہ معظمہ میں ایک بوڑھے شخص کے حوالے کیا تھا۔ شیخ نے دلہن سے کہا، بڑا پیارا ہار تمہارے گلے میں ہے، تو وہ لڑکی رو پڑی اور کہا کہ میرا والد ایک ارمان لے کر دنیا سے چلا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ہار مجھ سے گم ہوا تھا، ایک نوجوان کو ملا اور مجھے واپس کیا۔ اس کو انعام میں دینا چاہتا تھا مگر اس نے وہ انعام مجھے واپس کیا کہ میں نے ایک فرض پورا کیا ہے اور آپ کو امانت واپس کی ہے۔ میں اس ثواب کو فروخت کرنا نہیں چاہتا۔ اور میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ اس نوجوان کو دوں گا اگر وہ مجھے مل گیا۔ جب بچی کو شیخ نے بتلایا کہ الحمدللہ تمہارے والد صاحب کا وہ ارمان پورا ہو گیا ہے، وہ نوجوان میں ہی تھا، وہ ہار مجھے ملا تھا، پھر تو بڑی خوش ہو گئی کہ الحمدللہ والد صاحب کا ارمان پورا ہو گیا۔ وہ لڑکی والدین کی اکلوتی بچی تھی۔ شیخ صاحب سے شادی ہوئی۔
وہ کہتی ہیں کہ میرے چند بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد میری بیوی انتقال کر گئی، بیوی کے انتقال کے بعد بچے بھی انتقال کر گئے، اب اظہار کا میں اکیلا وارث بنا اور میرے قبضے میں آیا۔ پھر میں اس وطن سے اپنے علاقے میں واپس آیا، اظہار کو 1,00,000 اشرفیوں کی عوض میں فروخت کیا۔ شیخ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو عظیم دولت تمہیں دیکھتے ہو یہ اسی 1,00,000 اشرفیوں سے حاصل ہوئی جو ہار کو بیچ کر مجھے رقم ملی تھی۔ سچ کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت و دیانت میں برکت ہی برکت ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ملتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امانت کو امانت دار کے ساتھ واپس کریں اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔